سورہ فلق مکی ہے یا مدنی ہے، 5 آیتیں، 23 کلمے اور 74 حروف ہیں۔ بی بی عائشہ سے بروی ہے کہ جب رات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم کے ظاہری حصے پر ہاتھ پھیرتے اور یہ عمل 3 مرتبہ کرتے۔ جن لوگوں کو پھونکے سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ روایت پڑھ لینی چاہیے۔ کیا تم نے یہ کرتے رہتے ہو اور ہاتھ پھیرتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، مصطفیٰ کریم کا یہ عمل ہے، مصطفیٰ کریم کا عمل ہے، اب تو آنکھیں جھکنی چاہیے، اب تو سر جھکنا چاہیے کہ حضور کے عمل کے آگے ہمارے سر جھکنے چاہیے۔ عقبہ بن عامر جوانی سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آج رات مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی جن کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ فلق اور ناس ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ یوسف اور ہود کو پڑھوں؟ تو فرمایا عقبہ تم سورہ فلق پڑھو، تم کوئی سورت نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہو، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بلی ہو، اگر تم کر سکتے ہو تو اس کو مستقل پڑھتے رہو۔ عابس جوانی کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عابس، کیا میں تمہیں ان کلمات کی خبر نہ دوں جو اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں؟ بس معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو شروع کر دیا اور ان کے سوا کو ترک کر دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابن مسعود معوذتین کو اپنے مصحف میں نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مطلع کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ فلق اور ناس پڑھیے، تو میں نے پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہی پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ آسیب سے، جادو ٹونوں سے، نظر بد وغیرہ سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ بچوں پر پڑھ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس سے عافیت ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے، حیوان مکلف و غیر مکلف، جمادات، زہر وغیرہ ہر ایک کے شر سے۔ پھر فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والی کے شر سے جب وہ ڈوبے، یعنی رات جب چھا جائے، اندھیرا ہو جائے، سیاہی آسمان پر بہت زیادہ تاریک ہو جائے، پھیل جائے، چاند غائب ہو جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جو جادوگر کے پھونکتی ہیں، دھاگوں پر کچھ پڑھ کر پھونکتی ہیں اور مقصد ان کا جادو ہوتا ہے، ضرر پہنچانا ہوتا ہے، نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اس کے شر سے۔ پھر فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ لبید بن عاصم یہودی نامی شخص نے عقد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور علیہ السلام کے جسم مبارک اور اعضاء ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب اور عقل اور اعتقاد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند روز بعد جبرائیل امین آئے اور انہوں نے عرض کی ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف، کنگھی کے دندانے، ایک ڈورا یا کمان کا چلا جس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، وہ برآمد ہوا۔ یہ سب لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ حضور یہ نکلا ہے وہاں سے، اللہ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں، ان میں 11 آیتیں ہیں، ان میں سے 5 سورہ فلق میں ہیں اور 6 سورہ ناس میں۔ کہتے ہیں ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ جو ہے وہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ ساری کی ساری گرہیں کھل گئیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست صحتیاب ہو گئے۔ فلق کے معنی کیا ہے؟ فلق کے معنی کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ جہنم کے قید خانے کو فلق کہتے ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں جہنم کا کمرہ جب اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو جہنم سانس لیتی ہے، یہ فلق ہے۔ جہنم کی ایک وادی یا درخت یا کنویں کا نام فلق۔ جابر بن عبداللہ اور دیگر سے روایت ہے اس فلق کے معنی صبح ہے، جس طرح میں نے ترجمے میں کہا کہ فلق کے معنی صبح۔ مراد حیوان میں پایا جانے والا رحم ہے، اور بھی اس حوالے سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یہاں پر شریر مخلوق سے جو ہے وہ نجات مانگی گئی ہے، ان کے شر سے نجات کے لیے یہاں پر دعا مانگی گئی ہے۔ اس طور پر اس سورہ مبارکہ میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شریر چیز کی تخلیق کا ارادہ نہیں فرمایا، اور سورہ مبارکہ جادو سے پناہ مانگنے کے ضمن میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ابلیس اور اس کے چیلوں کی مذمت میں اختتام پذیر ہوئی ہے۔ شر سے مراد جہنم ہے، یعنی قل اعوذ برب جہنم، میں جہنم اور اس کے شدائد سے رب العالمین کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ شر سے مراد موذی حیوانات بھی لیے گئے ہیں، جیسا کہ چیر پھاڑ کرنے والے درندے وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے بھی جو ہے پناہ مانگی گئی، اور اس کے تحت ہر جن و انس جو بھی اذیت دینے والا ہے اس سے رب کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے۔ ان شریر لوگوں سے پناہ مانگنی چاہیے جو دین اسلام میں رکھنے والی بات کرتے ہیں، قادیانیوں کے لیے دروازے کھولتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نقص بیان کرتے ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں سے رب العالمین کی پناہ، اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے کہ ہم جو ہے عافیت میں رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
السلام چونکہ یہ پڑھا کرتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس. ایک روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا تم جانتی ہو کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اس کے ڈوبنے کے وقت سے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے شوہر یا غلام کو آقا کی سرکشی پر ابھارے وہ ہم میں سے نہیں. آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا, کیا کیا نہیں ہوتا. ماں باپ سے الگ کیا جاتا ہے, بہن بھائیوں سے الگ کیا جاتا ہے, کیا کیا تماشے نہیں. امپلائی اس کا جو ہے دیکھتے ہیں ہاں یہ کام کا ہے, اس کو توڑ لو 4,000 روپے زیادہ دے کے, 6,000 روپے زیادہ دے کر, بڑی پوسٹ کا ہے تو اتنے میں ٹوٹ جائے گا, اس کو توڑ لو اپنے پاس کھینچ لو. فرمایا جو کسی عورت کو اس کے شوہر یا غلام کو آقا کی سرکشی پر ابھارے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں پر جن لوگوں کی مذمت کی گئی ہے نا کہ گروہوں پر کھونکنے والیاں, اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گندے عمل کرتے ہیں, سفلی کے کام, جادو ٹونوں کے کام. اس سے منع کیا گیا, اس کی مذمت کی گئی. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ تعویذات جس میں نقش قرآن, لوح قرآن, آیات قرآن سے مدد حاصل کی جاتی ہے, علم العادات کی روشنی میں تعویذ تیار کیے جاتے ہیں, قرآن کی برکت حاصل کی جاتی ہے, فرمایا یہ نہ صرف مستحسن ہے بلکہ فائدہ مند ہے. جیسا کہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے, ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور کے اصحاب کسی سفر میں تھے, عرب کے کسی علاقے میں پہنچے, قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان نوازی کرو, انہوں نے نہیں کیا, انکار کر دیا. قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا. اب بہت جتن کیے, علاج نہیں ہو سکا تو انہیں اصحاب کی طرف آئے اور کہا کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دم درود کر سکتا ہے؟ دم درود کر سکتا ہے. ہم نے کہا دم درود اگر اتنا ہی برا ہوتا تو پھر یہ روایتوں کا کیا کریں گے ہم؟ دم درود اگر اتنا برا ہوتا, خیر فرمایا کر سکتے ہیں, فرمایا ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ سے اجرت لیں گے کیونکہ آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی, ہماری ضیافت نہیں. کیا کر لیں گے؟ فرمایا اتنی بکریاں لیں گے. طے ہو گیا. وہ طے شدہ جو ہے مقصد کے ساتھ وہاں گئے اور اس پر سورہ فاتحہ کا دم کیا. فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء, سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا عقیدہ مضبوط ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سورہ فاتحہ پڑھتے رہے, دم کرتے رہے, انشاءاللہ عافیت مل جائے گی. لیکن ایمان اندر مضبوط ہو تو انشاءاللہ یہ برکت ملتی ہی ہے. فرمایا کہ دم کیا, بکریوں کا ریوڑ لے کر آ گئے. اب لے کر تو آ گئے, اب کیا کیا؟ آپس میں تقسیم کر لی؟ نہیں. فرمایا کہ مصطفیٰ کریم سے اجازت لیں گے, ہم نے ان کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا ہے, شرعی اعتبار سے یہ کام درست ہے یا نہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اسی پر عمل کیا نا صحابہ کرام نے. مصطفیٰ کریم سے پوچھیں گے, اگر حضور نے اس کو جائز رکھا, برقرار رکھا تو انشاءاللہ ہم اس کو تقسیم کریں گے, ورنہ اس کا جو بھی رستہ اللہ کے نبی نے بتایا وہ ہم کریں گے. چنانچہ حضور آئے, حضور کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھ, اس عمل کو جائز قرار دیا. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں, تعویذات کا پیسہ لینا, یہ ساری کی ساری باتیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر بغیر مال کے جو خدمت ہوتی ہے نا اس میں اخلاص زیادہ آتا ہے. ہم ہر کام پیسہ لے کر کریں گے نا پھر وہ اخلاص نہیں آتا, پھر وہ اندر سے کیفیت نہیں ہوتی. اور جب کیفیت بنانی ہو اور یہ چاہیے کہ رب راضی ہو جائے, اس طرف توجہ ہے کہ رب راضی ہو جائے, تو پھر جہاں جہاں ہو سکے, جن سے ہو سکے, اپنے آپ کو دینی کام کے حوالے سے مال کو لینے کے لیے روکے رکھے, تاکہ مال لینے سے رکے گا تو انشاءاللہ اخلاص آئے گا, اور اخلاص آئے گا اللہ نے چاہا تو اس کی برکت زیادہ ملے گی. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.